نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم نے یہ کل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج ہم سورہ تغابن کو کنکلوڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی ایک چھوٹی سی سمری بھی سامنے رکھیں، پھر اگر وقت ہمارے پاس بچا پارٹیسپینٹس نے انٹرسٹ شو کیا تو تھوڑا سوال و جواب کی محفل بھی کر لیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے بالکل آخر کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جن میں سے جو آخری آیت ہے آیت نمبر 18 وہ انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے اس پوری سورہ کی سمری کے لیے، اور آیت نمبر 17 جو ہے اس کو آج ہم نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ اسی سیاق میں چل رہی ہے جس میں کہ پیچھے کی آیتیں آئی تھیں جن میں انفاق کی ترغیب دی گئی تھی۔ دیکھیں ذرا ان آیات کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیں، اور اس میں ایک آدھ چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آیات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، بس تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تمہاری استطاعت میں ہے، سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان آیات کے اندر ہم نے کل تقوی کے معنی کیا ہے، استطاعت کے معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد خاص طور پہ سننے کے معنی کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ بس ایک چیز براڈلی اپنے ذہن میں اور رکھ لیں کہ قرآن کریم میں آپ کو کئی ایسے مقامات ملیں گے جہاں پر تقوی اور اطاعت بالکل ساتھ ساتھ آ رہے ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کی دین کی جو تعلیم ہے، بعض اوقات جب وہ 2 الفاظ میں دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یا تھوڑا سا ایلیبریٹ ہو جائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سورہ شعراء ہے جس کے اندر بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، اور ان کی ایک دعوت بار بار آئی ہے، وہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک بہت مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں بھی آپ کو یہی ایک جوڑا نظر آئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے لیے شدید جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو ساری آیتیں ہیں ان کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقوی اور اطاعت اصل میں یہ دین کے 2 پہلو کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تقوی جو ہے وہ دین کا سلبی پہلو ہے، نیگیٹو پہلو ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے اندر اخلاق اس پائے کے نہیں ہے جو ایک مومن کے ہونے چاہیے، آپ ان اخلاق کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطاعت کی طرف جب آتے ہیں تو یہ دین کا مثبت پہلو ہے، یعنی کہ آپ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ ان چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ نیکی کے کام ہے، آپ اچھے کاموں کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل جیسے کہ ہم نے تسبیح اور تحمید کے اندر دیکھا تھا کہ تسبیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتی ہے نیگیٹیولی، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی کمی اور کمزوری نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور جب ہم حمد بیان کرتے ہیں تو ہم ساری اچھی خوبیاں اللہ سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو یہ نیگیٹو تھیولوجی اور پازیٹیو تھیولوجی مل کے اللہ کی پہچان مکمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی کہ کن چیزوں کے اوپر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے، تو دین مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لے کہ تقوی کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی فطرت سے، اپنے کردار سے ان انسٹال کرنی ہے، جو ہمارے اندر انسٹال ہو گئی ہیں کسی وجہ سے، وہ فجور جو ہمارے اندر تھا اس نے کچھ بد کردار اور کچھ دوسرے رذائل اخلاق کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے، اس کو ہم نے ان انسٹال کرنا ہے۔ اور اطاعت یہ ہے کہ آپ نے کیسے اچھے اخلاق انسٹال کرنے ہیں، اپلوڈ کرنے ہیں، جس کے بعد کہ ایک مومن کا کردار مکمل ہو جاتا ہے۔
تو یہ تقوی اور اطاعت کے اوپر ایک براڈ اسپیکٹرم کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا تھا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا تھا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کہ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یہی آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، یعنی کہ انفاق کی ترغیب کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں پوری سورہ کے اندر یہ ایک انسائیڈ آؤٹ اپروچ رہی ہے۔ پہلے اندر کی کیفیت بیان کی گئی اور اس کے بعد کہا گیا کہ باہر تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ اندر کی کیفیت یہ بیان کی گئی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پا جائے گا۔ اور اس کے بعد آؤٹ سائڈ اپروچ کیا تھی؟ آؤٹ سائڈ اپروچ آ گئی کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے بہت اچھا قرض، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، وہ اس کو تمہیں بڑھا کے واپس کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت شکور ہے، بہت حلم رکھنے والا۔ ان دونوں الفاظ کا میں بھی آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ یہ قرض اللہ تعالیٰ کیوں مانگ رہے ہیں اور یہ قرض کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اسی سورہ کے اندر کہ اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہے جیسے کہ تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے جان اور مومنوں کے مال کہ ان کو اس کے بدلے میں وہ جنت دے گا۔ سورہ صف کے اندر تو بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ یہ تجارت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ کچھ جگہ پہ خسران مبین کے الفاظ آتے ہیں، کچھ جگہوں پہ فلاح کے الفاظ آتے ہیں، کچھ جگہ پہ تنفعو کے الفاظ آتے ہیں اور کچھ جگہ پہ تغابن کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ تجارت کی اصطلاحات ہے۔ تو ہم یہاں پر کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سامنے آئیں گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں یہاں پر انسان کی ایک بہت بڑی فطرت ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کا سوچا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہے، جو بھی پیسہ ہے، جو بھی صلاحیتیں ہیں، وہ یہاں پر انویسٹ کرے اس دنیا میں، اور اس کے ذریعے وہ منافع جو حاصل کرے وہ کئی گنا بڑھا ہوا ہو۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہمیشہ سے سود کاروبار کا ایک حصہ رہا ہے۔ حالانکہ مذاہب، کئی مذاہب، اس میں ابراہیمی مذاہب جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے سود کو کنڈیم کرتے آئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ تجارت کے اندر کریپ ان کر جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سود میں اور تجارت کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے۔ سود کے معاملے میں بھی انسان کی فطرت یہی ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ اگر وہ 10 روپے لگائے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس مل جائے، اس سے زیادہ آسانی سے وہ اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کر نہیں سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ احد تک بھی ان میں سے کچھ لوگ یہی سود کا کام کرتے تھے، کیونکہ سود ابھی اس طرح سے حرام نہیں ہوا تھا، لیکن سود کی کنڈیمنیشن آ رہی تھی۔ لیکن وہاں دیکھیں کہ جب مسلمان وہ جنگ ہارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دل میں جو پیسے کی محبت ہے اسی کی وجہ سے تم لوگ یہ جنگ ہارے ہو، نہیں تو تم یہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہاں دیکھیں کیا الفاظ ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے لوگو یہ سود کھانا چھوڑ دو جو کہ بڑھتا ہے اور کمپاؤنڈڈ ہو جاتا ہے۔ یہی جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں اضعافا مضاعفہ، یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ جب تم مجھے قرضہ دو گے تو جب میں واپس کروں گا تو کیا ہوگا، یضاعف لکم، وہی الفاظ ہے، بڑا چڑھا کے واپس کروں گا۔ تو یہ جو فطرت ہے انسان کی، بالکل اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، فرض صرف یہ کہ تم کو میرے اوپر ایمان لے کر آنا۔ تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب تم اٹھو گے تو اصل زندگی وہاں شروع ہوگی، تو یہاں جو تم نے انویسٹ کیا ہوگا وہاں پر وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض کہتا ہے اور یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ قرض وہ بڑھا چڑھا کے واپس کر دے گا
اور وہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. یعنی کہ یہ پیسہ جو تم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اس کے بعد اگر تمہارے کچھ گناہ ہوں گے بھی تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے. یکفر عنہ سیئاتہ، وہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں پر ایک بات نوٹ کرتے چلے، ویسے تو ابھی ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں وہ مما رزقناہم ینفقون کے اوپر ہم نے ایک سیشن کرنا ہے جس میں یہ ساری کی ساری باتیں بہت زیادہ ایلیبریٹ ہوں گی. لیکن یہاں پر مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے. اس میں ہر قسم کا خرچ آ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفاق کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ نفق الشیء سے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے یا کوئی چیز ختم ہو گئی یا کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے مکمل کر دی. تجارت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ تجارت جب بہت بڑھ چڑھ جاتی ہے تو اس کا ہوتا ہے البیع نفقہ. یہ ہم نے کل اچھی طریقے سے اس چیز کو دیکھ لیا تھا. لیکن انفاق کی اب بہت سارے درجے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، جس میں کچھ تو واجب ہے، فرض ہے. اگر وہ انفاق مسلمان نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ ان واجبات کو ادا کرے. اور کچھ نوافل صدقات ہے جو کہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے. دیکھیں اوپر میں نے ایک آیت آپ کے سامنے بھی پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہونے کی اور کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں ان میں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرو. ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر فرض ہے اس کو بہت احسن طریقے سے کرو، اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کے اور بھی کچھ نوافل کے طور پہ ادا کرو. تو نوافل صدقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے براڈ اسپیکٹرم میں انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھیں گے تو آپ 3 درجات یا 3 قسمیں نکال سکتے ہیں. ایک قسم تو اس کی ہے زکوٰۃ. یہ وہ انفاق ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے. استطاعت کے موضوع پہ ہم بات کر چکے ہیں. مسلمان ہونے کی ایک شرط ہے یہ. اگر زکوٰۃ سے انکار کر دیا، یعنی کہ زکوٰۃ کے اہلیت ہے لیکن میں زکوٰۃ دوں گا نہیں، جو بھی ریزن ہے اس کی، تو اسے اسلام سے انکار کر دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھتا ہوں جس آیت کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ سے مسلمان جو فقہا ہے وہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ دین کے لازمی 2 شرائط ہے. جس نے 2 شرائط پوری نہیں کی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم شاید اس کو کافر کہہ کے مار نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ شاید مسلمان گردانا ہی نہیں جائے. دیکھیں یہ آیت ہے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ کی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ قریش کے اوپر اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جیسے کہ رسولوں کے آنے کے بعد ان کی قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے، اس طرح قریش کے اوپر عذاب آ رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں. ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ 4 مہینے میں یا تو یہ سرزمین چھوڑ دو یا مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو جاؤ گا مطلب تابع ہو جاؤ رسول کے، نہیں تو تم جہاں ملو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. دیکھیں الفاظ کیا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ أَشْهُرُ الْحُرُمْ، اور جب یہ 4 مہینے یہ حرام مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور تم ان کو پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور تم ان کی گھات میں ہر گھاٹی پہ بیٹھو. دیکھیں کتنا شدید یہ انداز ہے کہ اب ان مشرکین کو چھوڑنا نہیں ہے. اب آگے ایگزیمشن کیا آ رہا ہے، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور یہ نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان کا ایمان نہیں جج کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے اندر ایسا تو نہیں کہ ابھی بھی منافقت ہے کہ نہیں ہے. نہیں، اگر انہوں نے ظاہری طور پہ پہلے تو تائب ہوئے اور آگے کہا کہ جی ہم اپنے شرک سے توبہ کرتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، مسلمان دیکھ رہے کہ یہ مسجد آتے ہیں جاتے ہیں، نماز ان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اور یہ حکومت کو زکوٰۃ دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی بہت غفور الرحیم ہے. تو اس آیت سے ہمیشہ سے ہمارے فقہا یہ بات کہتے آئے ہیں کہ دین کے 2 تقاضے ہیں جو آپ نے اگر پورے نہیں کیے تو ایمان ہی نہیں ہے،
اور وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ اسلامی حکومت جو کہ اصل میں زکوٰۃ لیا کرتی تھی، اس کے جو اولین فرائض بالکل قرآن میں آئی ہے، سورۃ الحج ہے، جس میں کبھی ہجرت ہو رہی ہے، اور ہجرت ہونے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پیشن گوئی کر دی کہ آگے جا کے تم لوگ زمین کے اوپر مکناہم فی الارض، زمین کے اوپر تم کو حکومت ملے گی۔ حکومت ملنے کے بعد انہوں نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں یہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اب مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، جنہوں نے رسول کی آواز پہ لبیک کہا ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ سارے اس کے سیاق میں باتیں چل رہی ہیں۔ ان لوگوں کو جب ہم زمین کے اوپر حکومت دیں گے، اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ دیں گے، وآمروا بالمعروف، یہ معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور جو بات کا نتیجہ ہے، اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ 2 یا 3 باتیں یہاں پر آپ نوٹ کر لیں کہ اسلامی حکومت کے بھی صرف یہ 3 کام ہیں۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تو خیر لا اینڈ آرڈر کے لیے ان کو قائم کرنا ہی ہے، لیکن وہ سوائے زکوٰۃ کے وہ ٹیکس نہیں لے سکتے، اور نماز کا انہوں نے بھرپور انتظام کرنا ہے سارے لوگوں کے لیے۔ مساجد ہونی چاہیے، اس میں علماء ہونے چاہیے، وقت کی پابندیاں ہونی چاہیے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے نماز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ایسا واجب، ایک ایسا فرض صدقہ ہے جس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نے پورے کر دیے؟ نہیں، یہ بیئر منیمم ہے۔ یہاں سے تو میں اسلام کی سرحد کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اب میرے سامنے تقاضے آئیں گے کہ میں کتنے درجات اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے جیسے جیسے مسلمان معاشرے کے اندر حالات تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا بھی پھر ہم لوگوں سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب حالات کافی خراب ہو یا اس طرح سے ہو کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں فراوانی کر دی ہے، تو آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ مزید واجبات کی طرف جائیں۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو جنت میں اور درجے ملتے چلے جائیں گے۔ اس میں سب سے خوبصورت مقام جو ہے وہ سورہ طور کا ہے۔ سورہ طور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکی سورہ ہے، لیکن مکی سورہ کے اندر بھی انسان کے کردار کے متعلق اللہ تعالیٰ ساری باتیں بالکل وضاحت سے بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر الفاظ ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقی ہوں گے وہ جنتوں میں و باغات میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ہاتھ بڑھا بڑھا کر لے رہے ہوں گے جنت میں جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ اس دنیا میں بہت محسن تھے، احسان والے عمل کرتے تھے۔ وہ احسان والے عمل کیا ہے دیکھیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے اوقات میں یہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر ایک حق تھا، یہ اپنے اوپر اس بات کو حق سمجھتے تھے کہ جو محروم ہے میں نے اس کو دینا ہے، اور جو مانگنے والا ہے میں نے اس کو دینا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ سے اگر کوئی مانگنے آئے تو آپ اس کو کبھی بھی جھڑکے نہیں، یعنی کہ سائل کی اور محروم کی بہت عزت ہے اسلام کے اندر، ان کا حق ہونا چاہیے مالوں کے اندر۔ لیکن یہ ہم ظاہری سی بات ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، فرض تو زکوٰۃ ہے، لیکن حق ہے یہ ہمارے اوپر۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کے مال کے اندر محروم کے لیے اور مانگنے والے کے لیے ایک حق ہے۔ سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گے تو سورہ بقرہ جب بالکل کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس آخر کے جو رکوع ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر قرآن کا پینیکل ہے۔ اس میں جس طرح کے الفاظ آئے ہر طریقے سے صدقے کو واضح کر دیا ہے۔ اس میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر تم صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے صدقہ جس کے ساتھ کہ تم دوسرے کے اوپر تانا مارو، اس کے اوپر احسان کرو، اس سے بہتر یہ کہ تم اسے اچھی بات کر دو۔ صدقہ تم دو چھپا کے یا اعلانیہ، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ صدقہ دو تم ایسی چیزوں میں سے جو تم کو محبوب ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔
وہاں سورۃ البقرہ وغیرہ میں کہا گیا کہ تم وہ چیز دو جو تم خود لینا پسند کرو. ایسا نہ ہو کہ جب تم خود لے رہے ہو تو وہ چیز ایسی گھٹیا ہے کہ تمہیں آنکھ بند کر کے لینی پڑے. یعنی آپ اپنے مال میں سے اچھا احسن مال نکال کے اللہ کے، یہ ساری کی ساری باتیں سورۃ البقرہ میں اس جگہ پر موجود ہیں جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ان میں سے 2 آیتیں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. ان تبتو صدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چھپا کے دو اور دو ان لوگوں کو جو بیچارے فقیر ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ ذریعہ بنے گا کہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتا ہے. انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے صدقات کا اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا ہو اور اس دانے کے اندر سے جو فصل ہوئی ہے اس کی 7 بالیں ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی کہ 700 گنا اللہ تعالیٰ نے ایک جو انفاق آپ نے کیا اس کا اجر بڑھا دیا ہے. یہاں پر صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ نے 700 گنا بڑھا دیا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یضاعف لفظ آ گیا دوبارہ سے، جو اس وقت ہم سورہ تغابن کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. ہم نے دوسری قسم دیکھی جو کہ عموماً صدقات کہلاتے ہیں، لیکن یہاں پر ان دونوں میں سے کوئی بھی ذکر نہیں کی ہوئی ہے. یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ تیسرا درجہ کہہ لے یا تیسری قسم کہہ لے، اور وہ ہے قرض حسنہ. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے. اللہ قرض مانگ رہے ہیں ہم سے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ غنی الحمید ہے. اسی سورہ کے اندر پیچھے آ چکا ہے واللہ غنی الحمید. اللہ تعالیٰ نے استغنا اختیار کیا کافروں سے کیونکہ وہ غنی اور اس کی ذات میں آپ محمود ہے. پھر قرض مانگنے والی بات کیا ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت کچھ دے، بیٹا جانتا بھی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مجھے باپ نے ہی دی ہیں، لیکن باپ اس کو جو مزید دینا چاہتا ہے تو ذرا اس کے کردار کو جج کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم مجھے تھوڑے سے پیسے دو کہ میں تمہیں واپس کر دوں گا. بیٹا جانتا ہے کہ ساری چیزیں تو باپ نے ہی دی ہیں، اور اس طرح سے یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو وہ تو خوب اچھا قرض باپ کو دیتا ہے، اور باپ بھی کیونکہ اس کا امتحان نہیں لے رہا ہوتا ہے وہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. آپ سمجھے یہ والا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ دل کا جو ہماری تنگی ہے وہ اللہ کی اپیل کے آگے تو نہیں آ جاتی کہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اپیل ہے کہ آپ اس وقت معاشرے کو قرض حسنہ دے جیسے کہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. یہ قرض حسنہ کب مانگا جاتا ہے؟ اس کا ایک بہت اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ سورہ حدید پڑھیں گے، مدنی دور کی وہ صورتیں پڑھیں گے، یہ قرض حسنہ کا لفظ مدنی دور میں ہی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو حالات ہے، اسلامی حکومت کا، اسلامی معاشرے کا پنپنا مشکل ہے. اس وقت جو اپیل کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے جب بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے اوپر قرض ہے. یعنی کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ اسلام کے مٹنے کا ڈر ہے. آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ 4-5 فیملی ہی مسلمان ہیں. اگر آپ نے محنت کر کے وہاں پر اسلام کو اسٹیبلش نہیں کیا، اور اسٹیبلش کرنے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہے، سب سے پہلے تو اقام الصلاح، وہی دیکھیں جو یہاں پر بات کی گئی کہ جہاں پر بھی مسلمان اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے، مکّناہم فی الارض والی بات تو نہیں ہوگی، لیکن سیٹل ڈاؤن ہو رہے ایک جگہ پر وہ، اور دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آدمی جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے. سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے، وہ ایک مسجد بنائیں گے جہاں پر وہ نماز کا اہتمام کریں گے، جمعے کا اہتمام کریں گے، عیدین کا اہتمام کریں گے. یہ مسلمان ہر جگہ جا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے جب تک کہ ہم وہی کمائی جس کے لیے ہم ملک چھوڑ کے چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلے گئے، انہی کمائی میں سے جب تک ہم نکال کے نہیں خرچ کریں گے وہاں پر اللہ کا دین کھڑا نہیں ہوگا. جو ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کی، مدینہ کے اندر تو اگر مسلمان اپنے ڈیفنسز کے لیے، مسلمان اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کے لیے،
ان کی بقا کے لیے اگر اس کو خرچ نہیں کریں گے تو اسلام تو مٹ جائے گا۔ جس طرح کے حملے ہوئے ہیں احزاب کے موقع پہ، کہ اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا، اللہ کا پیغمبر نہیں ہوتا اور یہ کوئی عام جنگ ہوتی، تو اس خندق کو عبور کر کے ایک ایک آدمی کو مارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک ایسا میسکر وجود میں آتا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں سے ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ مار دیا جاتا ہے، نام لینا والا کوئی نہیں ہوتا، اور عرب چھا جاتے دوبارہ سے۔ لیکن یہ تو دور ایسا تھا کہ جس میں اللہ کا پیغمبر زمین کے اوپر ہے اور اللہ کی مدد آنی ہی آنی ہے، اللہ کا پیغمبر نہیں ہرایا جا سکتا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اس لیے وہاں پر کچھ اور ہی معجزات ہوئے۔ لیکن یہ وقت کہ جب کہ اللہ کے وہ معجزات ہونے تھے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس طرح سے بچا لے گا۔ اس وقت اپیل ہوتی ہے کہ تم اللہ کو قرض ادا کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کے واپس دے گا۔ یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جہاد کی ٹرم ہم کبھی کھولیں گے کہ یہ جنگ کا مترادف نہیں ہے، یہ ہر اس جد و جہد کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کا دین پرورش پا لیتا ہے، خواہ وہ ایک انفرادی شخص کے اندر پرورش پائے، وہ اپنے ساتھ جد و جہد کرے جس کو جہاد بن نفس آپ کہیں گے، یا وہ معاشرے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اور اگر اس کی استطاعت زیادہ ہے تو پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پہچاننے کی جو جد و جہد وہ کرے گا، جس میں ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ سیٹ بیکس بھی آئیں گے، پھر بھی وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس پہ لگا رہے گا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب بھی انفاق مانگا جائے گا، وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے۔ یہ دیکھیں سورہ مائدہ کی یہ ایک آیت ہے جو بالکل واضح ہے، اس کے اوپر اس میں زکوٰۃ الگ ذکر کی گئی ہے اور قرض حسنہ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک کووننٹ تھا اس کے ساتھ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی کہ 12 قبیلوں کے 12 سردار، ان کے 12 لیڈر بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور جو میرے رسول آتے رہیں گے بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ کے پیدر پہ رسول آتے رہے، جو میرے رسول آتے رہیں گے ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی نصرت کرو گے، تم ان کی مدد کرو گے، رسولوں کا جو مشن ہے اس میں ان کا ساتھ دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ جہاں پر کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان کا ذکر آیا، جہاں پر کہ اللہ کے رسول کی مدد کا ذکر آیا، وہیں پر قرض حسنہ کے الفاظ آئے، جبکہ پیچھے جو فرائض ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہ الگ پیچھے آ چکے، یہ اوور اینڈ ابو دیٹ ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر یہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ بڑا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ ہی مٹ گیا اگر، تو پھر کون زکوٰۃ لے گا اور کون غریبوں میں بانٹے گا؟ جب سروائیول کا وقت آ گیا ہے تو اس میں تو اگر آل آؤٹ کال دے دی گئی ہے، جیسے کہ جنگ تبوک کے اوپر دی گئی تھی، یا جیسے کہ جنگ خندق پہ دی گئی تھی، تو اس کے بعد تو آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ دیتے تاکہ آپ سروائیو تو کر سکیں، آپ بچ تو جائیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو کھڑا کرے گا تو نماز کا نظام بھی آئے گا، زکوٰۃ کا نظام بھی آئے گا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو وہ لازماً تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو لازماً ایسے باغات میں، یہاں پر بالکل انداز تبدیل ہے، یہاں پر بہت زیادہ ایمفیسس اور زور آ رہا ہے کہ وہ اگر تم نے قرض حسن دیا اللہ کو، اللہ تعالیٰ یہ کام لازماً کرے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور بنی اسرائیل اگر اس کے بعد بھی تم لوگوں نے کفر کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھے راستے سے ہی بھٹک گیا۔ سورہ حدید کے بارے میں جیسے میں آپ کے سامنے مستقل کہہ رہا ہوں کہ وہ سورہ تغابن کی بڑی بہن ہے، وہ سارے معاملات جو سورہ تغابن کے اندر ڈسکس ہوئے وہ بہت الیبریٹڈ انداز میں وہاں ڈسکس ہوئے، وہی حالات ہے مدینہ کے جو حالات اس وقت سورہ تغابن کے پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے پاس تو اجر کریم ہے، یعنی کہ یہ بڑھا چڑھا کے واپس کرنے کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تو ہمیں ملتا ہی چلا جائے گا، لیکن بات یہ ایمان کی ہے۔
کیونکہ یہ سودا ہے ایسے اندھے کے خدا کے اوپر بھروسہ کر کے جس کی خبر آپ کو صرف پیغمبر نے دی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو ایک بہت مضبوط یقین کی ضرورت ہے. یقین اس کو ہے کہ میں یہاں بینک میں پیسے رکھوں گا تو وہاں سے پیسے آ جائیں گے, یا یہ چلتا ہوا کاروبار ہے اس میں نے شیئرز لے لیے تو یہاں پیسے آ جائیں گے, یا امید ہے کہ یہ کام میں بزنس میں لگاؤں گا پیسے. یہاں پر کچھ اور ہی معاملہ ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے, تجارت بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک اندھے کے خدا کے ساتھ ایک اندیکھی دنیا کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سورہ حدید کے اندر تو یہ جتنی زوردار طریقے سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ اگر اللہ کو قرض حسن ادا نہیں کیا تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. میں نے جیسا آپ کے سامنے رکھا کہ بعض اوقات جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کے سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ زکوٰۃ سے بڑھ کے فرض ہو جاتا ہے. اور اس میں جو انداز ہے قرآن کا وہ سورہ حدید میں آپ کو ملے گا. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ بالکل سورہ حدید کا جو ابتدائی آپ سمجھے حصہ ہے جس میں اللہ کے اوپر ایمان کا ایک زوردار بیان ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ قرآن میں آتی ہے اس سے پہلے اللہ کی ذات, اللہ کی صفات کا ایک زوردار بیان آتا ہے تاکہ لوگ دل تھام لیں کہ یہ پیغام کس کی طرف سے آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ڈیمانڈ رکھتا ہے. وہ ساری کی ساری جو ایمانیات کی بحث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, ایمان لاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کے اوپر اور خرچ کرو جس کے اوپر کہ اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر, پس جو کوئی بھی تم میں سے ایمان لے کر آیا اور اس نے انفاق کیا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, تم لوگوں کو ہوا کیا ہے تم اللہ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہو. والرسول یدعو لتؤمنوا بربکم, جبکہ رسول تمہیں پکار رہا ہے, تمہارے درمیان موجود ہے کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور تم رسول کے ساتھ ایک میثاق کر چکے ہو, سمینا و اطعنا کا میثاق کر چکے ہو اگر تم مومن ہو. یہاں پر اتنی زوردار اپیل جو ایمان کی گئی ہے اس کا مظہر کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے. کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو قرض حسنہ ہے جس کی کہ یہاں پر ڈیمانڈ کی گئی ہے, یہ ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں کہ مسلمانوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے, دین کی سربلندی کا مسئلہ ہے, اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے, اور اس کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ بہت شکور ہے اور بہت حلیم ہے.